اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود آیات نمبر 69 تا 83 میں لوط علیہ السلام کی قوم کی سرگزشت۔ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں کا ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک بیٹے کی خوشخبری لے کر آنا۔ انہی فرشتوں کا لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آنا اور چند لوگوں کے سوا پوری قوم کی ہلاکت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا۔ اور بے شک جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں سلام کہا اور بغیر کسی تاخیر کے ان کی ضیافت کے لیے بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة۔ مگر جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس بھنے ہوئے گوشت کی طرف نہیں بڑھتے تو ان کو اجنبی سمجھ کر اپنے دل میں ایک خوف سا محسوس کیا۔ قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط۔ انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام ڈرو نہیں، ہم فرشتے ہیں جو اللہ کی جانب سے قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب۔ اور ابراہیم کی بیوی جو وہیں کھڑی ہوئی تھی یہ گفتگو سن کر ہنس پڑی۔ پھر ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی۔ قالت یا ویلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلی شیخا۔ یہ بشارت سن کر وہ بولی کہ یہ تو بڑی حیرانی کی بات ہے کہ میرے ہاں اولاد ہوگی حالانکہ میں بڑھیا ہو گئی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ان هذا لشیء عجیب۔ اس عمر میں اولاد کا ہونا بڑی ہی عجیب بات ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ فرشتوں نے کہا کہ کیا تم اللہ کی قدرت پر تعجب کر رہی ہو؟ اے ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے والوں، تم پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ انہ حمید مجید۔ بے شک اللہ قابل ستائش اور بڑی بزرگی کا مالک ہے۔ فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کے دل سے خوف دور ہو گیا اور اسے اولاد کی خوشخبری بھی مل گئی تو وہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ بے شک ابراہیم بڑا ہی بردبار، بڑا ہی نرم دل اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ یا ابراہیم اعرض عن هذا انہ قد جاء امر ربک۔ فرشتوں نے کہا کہ اے ابراہیم اب اس بات کا خیال چھوڑ دو، بے شک تمہارے رب کے عذاب کا حکم آ چکا ہے۔ وَإِنَّ
إنهم آتيهم عذاب غير مردود. اور اب ان لوگوں پر ایسا عذاب آنے والا ہے جو کسی طرح روکا نہیں جا سکتا. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت غمگین ہوئے اور اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کرنے لگے اور کہنے لگے کہ آج بڑا ہی سخت دن ہے. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. اور لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے. یہ لوگ پہلے ہی سے برے کاموں کے عادی تھے. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي. لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ میری قوم کی ساری بیٹیاں تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے معاملے میں رسوا نہ کرو. أليس منكم رجل رشيد. کیا تم میں ایک آدمی بھی شائستہ اور نیک چلن نہیں ہے؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. انہوں نے جواب دیا کہ تم خوب جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری قوم کی بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں، اور جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ بھی یقیناً تمہیں معلوم ہے. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لوط علیہ السلام نے کہا کہ کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. فرشتوں نے کہا کہ اے لوط، ہم تو تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے. تم اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے کسی حصے میں یہاں سے نکل جاؤ، اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے تمہاری بیوی کے. إنه مصيبها ما أصابهم. کیونکہ جو عذاب اس قوم کے لوگوں پر آنا ہے وہی اس پر بھی آئے گا. إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. ان پر عذاب کے وعدے کا مقررہ وقت صبح کا ہے، اور صبح ہونے میں اب دیر ہی کتنی باقی ہے. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. پھر جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو الٹ کر اوپر کے حصے کے نیچے کر دیا اور اس پر لگاتار سخت مٹی کے پتھر برسائے. مسومة عند ربك. ان پتھروں پر تمہارے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے. وما هي من الظالمين ببعيد. اور یہ بستیاں تو ان ظالموں سے کچھ دور بھی نہیں ہیں. یہاں قوم لوط کا قصہ تمام ہوا، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول لوط علیہ السلام کی نافرمانی کی تو اہل ایمان کے سوا تمام قوم کو ہلاک کر دیا گیا. یہ اللہ کی طرف سے نسل انسانی کی تطہیر تھی کہ اگر یہ لوگ باقی رہتے
تو ان کی اولاد بھی دنیا میں فساد ہی کا سبب بنتی۔